ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ان اللہ لقوی عزیز۔ شاخ گل اپنے کو تلوار ہمیں کہتے ہیں، شاخ گل اپنے کو تلوار ہمیں کہتے ہیں، کتنے گنہگار ہیں جو گنہگار ہمیں کہتے ہیں، آؤ غداروں کی فہرست مرتب کر لیں، کتنے غدار ہیں جو غدار ہمیں کہتے ہیں۔ صدر محترم، معزز حضرات، ڈائس پر رونق افروز قابل احترام شخصیات، آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، بھارت ہمارا عظیم دیش ہے اور اس بھارت سے محبت ملک میں بسنے والے دوسرے غیر مسلم باشندوں کے لیے وطنی فریضہ ہے، لیکن ہم تمام ایمان والوں کے لیے، اسلام کی راہ پر چلنے والوں کے لیے، رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قدم بھرنے والوں کے لیے ملک سے محبت، اپنے دیش سے محبت صرف وطنی فریضہ نہیں ہے، ان کا ایمانی اور دینی فریضہ بھی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ آپ کا وطن ہے، مکہ مکرمہ آپ کے والدین کا مسکن ہے، مکہ مکرمہ میں خدا کا پاکیزہ گھر، مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اس کے انوار و برکات کے اترنے کی جگہ، مکہ مکرمہ وہ مقام جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے پہلی وحی اتاری گئی اور تاج نبوت ان کے مبارک سر پر سجایا گیا، وہی خدا کا وہ پاکیزہ گھر ہے جس کے بارے میں اعلان ہوا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر تعمیر کیا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں خدا کا پاکیزہ گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، 53 سال کی زندگی آپ کی گزری، پھر ایسے حالات ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، حالات ناسازگار کر دیے گئے۔ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں نے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا اور جینا دو بھر کر دیا۔ آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ مکہ مکرمہ چھوڑ دیجئے اور مدینہ طیبہ چلے جائیے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر نکلے تو آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے اور مکے سے تھوڑی دور ایک ٹیلے پر آپ چڑھے جہاں سے مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ نظر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر اپنے محبوب وطن کو دیکھا اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے مبارک آنسو
آپ کے داڑھی مبارک سے ہوتے ہوئے زمین پر گرے، اس وقت آپ نے مکہ مکرمہ کو اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کا جواب دیجئے۔ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے ٹیلے پر چڑھ کر مکہ مکرمہ کو دیکھا اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہے۔ آپ نے مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے کہا ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ اے مکہ مکرمہ، تو کتنا پیارا شہر ہے، تو کتنا محبوب شہر ہے، قسم بخدا اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر دنیا میں کہیں اور آباد نہ ہوتا۔ اس دنیا کے سب سے عظیم اور مقدس انسان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو قیامت تک آنے والی پوری امت کے لیے حب الوطنی کا عظیم درس ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے کر گئے کہ جہاں رہو اس مٹی سے پیار کرو، اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو، اپنے وطن کے لیے اگر موقع پڑ جائے تو اپنی جان اور اپنے لہو کا نذرانہ بھی پیش کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ آپ نے مدینہ طیبہ کو اپنا دوسرا وطن بنایا تو آپ نے وہاں کے لیے بھی دعا کی، اللہ سے التجا کی اور فرمایا، اور اس کے ذریعے بھی امت کو حب الوطنی کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ، آپ نے مکہ مکرمہ کو جتنی برکتیں عطا کی ہیں مدینہ طیبہ کو اس سے دوگنی برکتیں عطا فرما۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور پوری امت کو حب الوطنی سکھا کر گئے۔ وطن سے محبت، وطن سے وفاداری، وطن کی تعمیر و ترقی کی ہدایت دوسروں کو ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سرمایہ موجود ہے اور ہمارے آقا ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج اس ملک میں کچھ لوگ ہیں جن کے باپ دادوں نے انگریزوں کی جیل میں جانے سے پہلے معافی نامے داخل کیے تھے اور انگریزوں کے پیروں کے تلوے چاٹ کر انہوں نے اپنی وفاداریاں وطن کے خلاف استعمال کی تھی۔ آج وہ مدارس کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ قومی گیت گاؤ تاکہ تم محب وطن ثابت ہو سکو۔ نفرت کے سوداگروں سے ہمیں صاف کہنا ہے کہ ہمارے آقا ہمیں حب الوطنی سکھا کر گئے، آپ کے سکھانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا محلہ دیکھیے، آپ اپنے کردار پر نظر رکھیے۔ آپ جس وقت ملک کی جد و جہد آزادی شروع تھی وہاں آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ کے باپ دادا کہاں تھے؟ آپ کے پرخ اور آپ کے اسلاف اور آپ کے بڑے بزرگ وہ کہاں تھے؟ اگر آپ کو پتہ نہ معلوم ہو تو ہم سے معلوم کر لیجئے۔ وہ انگریزوں کے ہاں جا کر معافی نامے داخل کر رہے تھے کہ ہمیں بخش دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بخش دو، ہم آپ کے وفادار ہیں۔ آج اس ملک کی بدقسمتی تو یہ ہے جو کسی کہنے والے نے کہا تھا، محسن بھوپالی کا شعر ہے، نیرنگیے سیاستیں دوراں تو دیکھیے، نیرنگیے سیاستیں دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ آج وہ اقتدار پر قابض ہو گئے جن کے بڑوں نے اس ملک کی جد و جہد آزادی میں حصہ نہیں لیا، اور آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے، مدرسے کے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی حب الوطنی کا ثبوت پیش کرو، حالانکہ مدارس حب الوطنی کا سب سے بڑا مرکز ہیں۔ جد و جہد آزادی کی شروعات مدارس اسلامیہ سے ہوئی۔ کیا یہ بات بھلا دی جائے گی کہ اس ملک میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے فتویٰ جاری کیا تو وہ مدرسے میں بیٹھنے والا ایک درویش تھا جس کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے۔ انہوں نے کہا تھا ان الہند قد عادت دار الحرب، کہ ہندوستان دار الحرب ہو چکا ہے، یا تو یہاں سے ہجرت کرو اور یا تو پھر یہاں پر دخیل ہو جانے والوں کو اس ملک سے نکال باہر کرو۔ اسی فتوے کا اثر تھا کہ ہمارے علماء کھڑے ہوئے، ہمارے بڑے اور بزرگ کھڑے ہوئے، مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور انگریزوں کو بوریا بستر سمیت اس ملک سے بے دخل کر دیا، اور اس
تاریخ میں بھی آج کے فرقہ پرست لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا درس ہے کہ جب ہمارے اندر یہ ہمت ہے کہ ہم انگریزوں جیسی قوم کو اور ان کے جیسے دبدبہ رکھنے والوں کو جن کی سلطنت میں کہیں سورج نہیں ڈوبتا تھا ان کو ہم نے اس ملک سے نکال باہر کیا، تو وہ لوگ جن کا سورج کبھی یو پی میں ڈوب جاتا ہے، کبھی بہار میں ڈوب جاتا ہے، کبھی بنگال میں ڈوب جاتا ہے، وہ اپنی خیر منائیں کہ اگر ہم کھڑے ہو گئے تو کیا حشر ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور بہت صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری حب الوطنی کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو اس ملک میں ہماری حب الوطنی کی نشانی لال قلعہ ہے، دولت آباد کا قلعہ ہے، فتح پور سیکری کی عمارات ہیں، لال قلعہ ہے اور تاج محل ہماری حب الوطنی اور ملک سے وفاداری کی نشانی ہے۔ وہی تاج محل جس کے پیچھے آج کل لوگ پڑ گئے ہیں، لوگوں کو خواب میں بھی آج کل تاج محل ہی نظر آ رہا ہے، رات کو خواب دیکھتے ہیں اور صبح اخبار میں بیان جاری کرتے ہیں کہ یہاں پہلے کوئی اور چیز تھی پھر تاج محل بنا، اور تاج محل غلامی کی نشانی ہے، تاج محل اس کی نشانی ہے اور اس کی نشانی ہے۔ میں تو کہتا ہوں صاحب یہ قسمت کی بات ہے، کسی نے تاج محل بنایا، کسی نے لال قلعہ بنایا، آپ کے حصے میں آیا تو صرف ٹوائلٹ آیا، وہی آپ بنا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ یہ تو قسمت کی بات ہے۔ اور اگر آج اخبار آپ نے دیکھا ہو، جن لوگوں نے دیکھا ہے، تصویریں بھی دیکھی ہیں، وہ میری بات سمجھیں گے، اس لیے ذرا غور سے سنیے تو شاید عقل شریف میں اتر جائے۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے ایسی شاندار عمارتیں اس ملک کو دی ہیں کہ آج بڑے سے بڑا انسان بھی وہاں جاتا ہے تو جھاڑو لگائے بغیر نہیں رہ پاتا ہے۔ ہماری حب الوطنی پہ سوالیہ نشان قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری حب الوطنی ہر شک اور شبہ سے بالا تر ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ٹیپو سلطان شہید کو لوگوں نے بھلا دیا کہ جنہوں نے اس ملک میں سب سے طاقتور آواز انگریزوں کے خلاف بلند کی تھی، اور جنہوں نے یہ نعرہ دیا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور جنہوں نے اپنی زندگی سے اس بات کا ثبوت بھی پیش کیا کہ ہم حق پر مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن غیروں کی غلامی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آج ٹیپو سلطان شہید لوگوں کی نگاہ میں گڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ انہیں شیر کی زندگی پسند نہیں ہے، وہ بزدلوں کے راستے پر جانا چاہتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس ملک کے صدر جمہوریہ کو، جنہوں نے نا ہموار فضا اور نا سازگار حالات کے باوجود حق کی ترجمانی کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ٹیپو سلطان اس ملک کی آزادی کی آواز بلند کرنے والے عظیم انسان تھے، اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے ہیرو جیسی موت پائی ہے۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو کہہ رہے تھے کہ ٹیپو سلطان نے اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، آج ملک کے حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، ہم اور آپ شاید ان حالات کو دیکھ کر کسی درجے میں اپنے اندر بزدلی اور کم ہمتی محسوس کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا حالات چاہے جتنے سنگین ہو، حالات چاہے جتنے ناہموار ہو، ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں کبھی کم ہمتی اور بزدلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، سیاروں اور ستاروں کا بنانے والا اللہ ہے، شمس و قمر کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، شجر و حجر کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے، پورا نظام کائنات اللہ چلا رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس کی ہے یہ زمین، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوئے انقلاب، یہ تمام کام
کام کرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہی عبادت کے لائق ہے, وہی پورے نظام کو چلانے والا ہے, وہ زندہ ہے, ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا, اس کے اوپر کبھی کوئی زوال نہیں آ سکتا. اور جو اللہ کی طاقت کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرے گا, اللہ اس کو بھی اس دنیا میں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا. ہمیں اللہ کی طاقت و قوت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور یہ محسوس کرنا چاہیے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. جو آج اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا, جو آج مظلوموں کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا, جو آج فرقہ پرستی کے نرغے میں گھیرے جانے والے لوگوں یا تنظیموں کے لیے کھڑا ہوگا, کل اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کا مقدر بنے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت کے فیصلے اتارے جائیں گے. ہم بزدلی, کم ہمتی, شکست حوصلگی اختیار کرنے والی قوم نہیں ہے. ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ ہم ہر حالت میں باہمت رہیں, ہم ہر حالت میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھیں. آپ کو اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے کہ صحابہ کرام کو جب ڈرایا گیا, ان کو دھمکایا گیا, جب ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی, مٹھی بھر لوگ تھے, لیکن انہوں نے کیسا ایمانی جواب دیا. جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے مقابلے پر قوتیں اور طاقتیں ہیں, تم پیچھے ہٹ جاؤ, تو انہوں نے کہا, قرآن مجید اس کو نقل کرتا ہے, ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان سے کہا گیا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ, تمہارے سامنے بڑی بڑی طاقتیں اور قوتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اس بات نے ہمارا ایمان بڑھا دیا اور ہم طاقت و قوت پر, اسلحے پر اور فوج پر بھروسہ نہیں کرتے. ہمارا اعتماد اگر کسی پر ہے تو وہ اللہ ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ سلطان عبدالحمید خان گزرے ہیں. جب ان کی سلطنت کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا, انگریزوں نے سازش رچی, چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا, حالات بگاڑ دیے گئے, سلطنت عثمانیہ اپنے زوال کے قریب پہنچ گئی. اس وقت ایک انگریز نمائندے نے سلطان عبدالحمید خان سے کہا تھا کہ اس وقت آپ چاروں طرف سے گھر چکے ہیں اور آپ کی صورتحال وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے, آپ پیچھے ہٹ جائیے. تو سلطان عبدالحمید خان نے بہت خوبصورت جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا, یہ سچ ہے کہ میری سلطنت اور میں خود اس وقت ایسی صورتحال میں ہے جیسے 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی حالت ہوتی ہے, لیکن یاد رکھنا قانون فطرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں, زبان اپنی جگہ برقرار رہتی ہے, زبان اپنی جگہ برقرار رہتی ہے. صحابہ کرام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے, تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ تمام بھی اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ذمہ داران اور کارکنان بھی اپنے آپ کو ہمت اور حوصلے کے راستے پر رکھیں. یہ جو بدلیاں چھائی ہوئی ہیں, یہ جو ابر آیا ہوا ہے, یہ جو مصائب کی آندھیاں اٹھ رہی ہیں, یہ جو فرقہ پرستی کا طوفان بڑھتا چڑھتا چلا آ رہا ہے, یہ جو فرقہ واریت کے سیلاب کی تیز و تند موجیں ہماری طرف رخ کیے ہوئے ہیں, میں اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اور پوری فراست اور بصیرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت قریب آ رہا ہے کہ یہ سارے طوفان اپنا رخ موڑ کر چلے جائیں گے اور انہیں اس کا احساس ہو جائے گا کہ وہ قومیں اور ہیں جن کو سیلاب میں بہایا جا سکتا ہے, مسلمان اس مصرف کے نہیں ہیں. اس لیے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ذمہ داران جس طرح اپنی ہمت, اپنے حوصلے, اپنی بہادری کا ثبوت دے رہے ہیں, آپ تمام کو بھی اپنے اندر ہمت, حوصلہ, جرأت اور قوت پیدا کرنی چاہیے. اور آخری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میرے مسلمان بھائیوں, ملک کے حالات کی تبدیلی اگر ہم چاہتے ہیں تو میں صاف کہتا ہوں کہ
کہ ہم کو اور آپ کو بھی اپنے اندر کچھ تبدیلی لانی ہوگی, ہمیں بھی اپنے آپ کو کچھ بدلنا ہوگا, ہمیں بھی اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا, اپنی ذات کے لیے جینا, اپنے مفادات کے لیے جینا, اپنے اہل و عیال کے لیے جینا, یہ دوسروں کو زیب دیتا ہے. مسلمانوں کے جینے کا یہ طرز نہیں ہونا چاہیے. حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سب کو ساتھ لے کے چلو. آپ مظلوموں کی حمایت اور نصرت کے لیے کھڑے ہوں, اپنی قوم کو تعلیم و ترقی کے راستے پر آگے بڑھانے کے لیے کھڑے ہوں, اپنی ذات اور اپنے سماج کی برائیوں کے خلاف کھڑے ہوں. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب مسلمان اپنے حالات کو تبدیل کریں گے تو اللہ بھی ملک کے حالات کو تبدیل کرے گا. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب ہم سنت و شریعت کے راستے پر چلیں گے تو پھر اللہ اپنی خصوصی نصرت کے فیصلے اتارے گا. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب ہم اپنے اندر حیا, پاک دامنی, خدمت خلق کا جذبہ پیدا کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا جس کا اعلان قرآن میں کیا گیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضى لهم. قرآن مجید صاف صاف کہتا ہے کہ تم کو قوت, خلافت, امن و امان سب اللہ عطا کرے گا اگر تم ایمان اور اچھے عمل کے راستے پر چلو گے. اس لیے یہ یقین رکھیے آپ بدلیں گے تو حالات بھی بدلیں گے اور مسائل انشاءاللہ جلد از جلد حل ہوں گے. مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے. یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے. جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے وہ جان لے کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے. وآخر دعوانا الحمد. بہت بہت شکریہ. یہ تھے حضرت مولانا تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ